مصنوع تسبیحات ہیں، اگر جلدی نہ ہو تو ہے پڑھ لینی چاہیے ہیں۔ آج بخاری مصنوع تسبیحات نہیں پڑھے، انہوں نے نماز پڑھائی تھی آج کم از کم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے، یہ پڑھ لینی چاہیے۔ آئندہ نماز پڑھائیں تو رہیں، آئندہ خیال رکھیں، نہیں تو جلدی فارغ ہونے کو ہوگا ہی، فارغ ہو کیا کرنا آپ نے کرنا، اگر تسبیحات پڑھ لیں سب پڑھ لیں رہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ والحمدللہ حمد اللہ عشرا، حکم آباد اس لیے الفاظ بھی آتے ہیں کہ 10 مرتبہ پڑھ لیں، 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیں، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیں، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں۔ جامع شفیہ میں ایک اجلاس تھا، اصل کی نماز کو تاخیر سے ہوئی تو حضرت مولف الرحیم صاحب وقات ملالی نے نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد تسبیحات ہیں کچھ بلند آواز سے کہے 10 مرتبہ تسبیحات پڑھی، 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ تو بہرحال کوئی سفر ہو، سفر نہ ہو، سفر میں اور جلدی ہوتی ہے، اس سفر میں تو یہ ہے کہ بس پھر وہاں تو اپنی فرض نماز پڑھیں اور بس مختصر دعا کر کر کون اپنی گاڑی میں پہنچ جائے الحمدللہ۔ وہاں اگر کوئی تسبیحات اگر پڑھنی ہو تو اپنے پھر ساتھ ساتھ الحمدللہ اپنی سیٹ پر جا کر پڑھ لیں، سفر کے دوران پڑھتے رہیں۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش ہے کہ ہمارے بھی خیریت سے ہے سب، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ خوش سے بھائی رکھے، کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں ہر جائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ ہمارے مولانا مفتی القیوم صاحب ہیں، آپ بیٹھ جاتے کرسی پر، آپ ذرا دل کے مریض بھی ہیں، آسانی رہے گی بیٹھنے میں، میں نے کہا سے پڑھا کے بیٹھ، ہمیں بھی اپنے بڑوں کے کلام کا ثواب مل جائے گا الحمدللہ۔ آپ سب ہمارے موجود مہمان ہیں، سب کا حق یہ ہے کہ آپ کرسی پر بیٹھے ہیں، چلو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ، تبارک الحمدللہ۔ ہمارے بھائی رحمان صاحب اللہ تعالیٰ خوش ہے کہ بہت الحمدللہ۔ سنا ہے شیخ کی موجودگی میں ذکر نہیں کرنا چاہیے، کیا اس میں مصنون تسبیحات بھی شامل ہیں؟ نیز کسی سے باتیں کرنا یا کسی اور طرف توجہ کرنا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ مصنون تسبیحات ہیں،
وہ جو ہمارے شیوخ ہیں رحمہ اللہ مصنون تسبیحات کا خوب خیال رکھتے ہیں. ہم نے لکھا جامع شفیع میں ہے جو ہمارے گزارا چلی رہا اب ہے بیٹھ جاؤ لے کے بیٹھ جاؤ. اللہ دین کی باتیں ہیں وہ ایئر کنڈیشن سے زیادہ ٹھنڈی ہے. ہاں بھائی اس دوران نہ ہے وہ پہلے ٹھیک کر لیا اگر بدرانا ان میں نہ پڑا کرو زیادہ بہن. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. ہم اپنے حل کی مجلس میں وہاں پر اصل کے بعد کی مجلس میں شریف ہوتے بس یہ پنکھا ہی لگا ہوتا تھا کوئی ایسی نہیں تو یاد رکھنا. اب ساتھی فون ایسے لگانے کی کوشش کرتے ہیں لگانا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اپنے میں ہم نے قرضہ زندگی گزاری ہے پوری تقریباً 50 سال کا عرصہ سے زیادہ عرصہ تقریباً پنکھا پر گزارا کیا. چلو باہر کمزوری کی وجہ سے کچھ گنجائش استعمال کر سکتے ہیں. مدرسے کی طرف سے اجازت ہو تو گنجائش کرنا استعمال. یہاں کچھ اجازت ہے سے مدرسے والے ان کی طرف سے اجازت ہے اس لیے اجازت نہ ہوتی تو پھر نہیں چلانا دیتا ہے. تو بہرحال جو ہمارے شیوخ ہیں جو مصنون تسبیحات ہیں ویسے ہی ہے ان کی الحمدللہ وہ خود بھی کوئی عذر نہ ہو تو پابندی کوشش کرتے ہیں. ابھی یہاں طالب علم میں نماز پڑھائی ہے تو بس ابھی میں نے کہا 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا انہوں نے دعا کروا دی تسبیحات کو پورا نہیں کیا. تو میں نے بھائی رضوان سے ابھی آپ جانے سے پہلے تسبیحات پوری کروائی ہیں. میں سب تسبیحات پوری کروا تھا الحمدللہ. ہاں کوئی جلدی ہو کوئی سفر میں ہے تو چلو 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. شریعت میں ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہمارے شریعت میں جو اذکار کی ذکر کی جو مقدار ہے تھوڑی تھوڑی الحمدللہ. انہیں زیادہ کوئی لمبے وظائف نہیں بہت تھوڑی مقدار ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اس میں بھی آخری حدیث بدلا دی من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا. عمل کی گنتی کو نہ دیکھا کرے. ہاں چلو ہاں بس اللہ تعالیٰ خیر ہے. بعض دفعہ زیادہ تعداد کی وجہ سے فخر کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اس میں عجب کا اندیشہ ہوتا ہے کہ میں نے اتنی تعداد میں کرنی اتنی تعداد میں کرنی نہیں. ہاں فخر نہ ہو اور پھر اگر ایک مقدار کے ساتھ ذکر کر لے تو برکتی برکت الحمدللہ. اللہ پاک کا پیارا نام جتنا بھی لیا جائے برکتی برکت دودھ اور شہد لگو. بعض ہمارے بزرگ ہیں ان کی ذکر کی تعداد ہزاروں میں ہے. اس میں سے
جو شیوخ ہوتے ہیں وہ اپنے مریدین کی سارے حوال کا جائزہ لیتے ہیں وہاں، ہر ایک کو ایک ہی نسخہ نہیں دیتے ہیں اپنا، ان کی مصروفیات کو دیکھتے ہیں وہاں۔ میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، صوفی محمد صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ، مجھے کوئی خاص مقدار کے ساتھ ذکر نہیں بتلایا حضرت کا، بلکہ میرا سبق بس تبلیغ دین سے شروع کروایا، تبلیغ دین سے رحمۃ اللہ۔ ایک ہے اپنا خود پڑھنا، ایک ہے اپنے شیخ سے پڑھنا۔ کتنا عرصہ لگا مجھے؟ تقریباً 16 سال لگے یار رکھنے سے، ایسے بس اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، پھر بھی کوئی دعویٰ نہیں آ رہا۔ ہمارے ساتھی ہیں بس تبلیغ دین ختم کرنے کے بعد بس فوراً سوچتے ہیں کہ مجھے کب خلافت ملے، یاد رہنا میری تبلیغ دین ختم ہو گئی، یاد رہنا۔ تو بھائی ان خیالات میں نہ پڑا کہ نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کوئی کسی کی طرف سے اجازت مل جائے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، لیکن اس کو فخر نہ سمجھیں اور اپنی اصلاح میں آگے بڑھے۔ اصلاح کے تو ہم آخری سانس تک محتاج ہیں، چاہے لاکھوں خلافتیں مل چکے ہوں، پھر بھی اپنے آپ کو محتاج سمجھے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے رہا۔ دیکھو ہم راستے میں ہیں، راستے میں نماز کی ہر رکعت میں ہم سورۃ فاتحہ کے 14 نام ہیں، ایک نام سورۃ الدعا ہے، 14 نام، اور سورۃ فاتحہ کے درمیان میں ایک ہی دعا کا ذکر ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب بھی آپ نے یہ نماز میں دعا کی ہے۔ ہاں ہمارے ہاں چونکہ پیچھے پڑھنے کا حکم نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس آدمی کا امام موجود ہو، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا، تو امام نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور یہ دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، گویا کہ امام نے ہماری طرف سے نائب بن کے ہمارے لیے بھی یہ دعا کیا، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر یاد رکھنا۔ یعنی ہمارے بڑے بڑے گرو حضرات، بلکہ حضرت لہوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، ہمارے بڑے بڑے اکابر حضرات مشائخ فرمائے اس حدیث کی وجہ سے ڈرتے تھے، اس حدیث کی وجہ سے۔ ایک مبارک حدیث کی حدیث میں آتا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک آدمی نیکی کرتا رہتا ہے، نیکی کرتا رہتا ہے، جنت سے وہ ہے تقریباً ایک بالش اس کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر کوئی ایسا محرومی والا عمل کرتا ہے، اگر کوئی ایسا بدبختی والا محروم والا عمل کرتا ہے اور وہ سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اس حدیث کی وجہ سے ہمارے مشاعر ڈرتے تھے، تو ڈرتے رہنا چاہیے الحمدللہ، یہ ڈر ہے، یہ سعادت مندی کی نشانی ہے، اور نڈر ہونا یہ بس ہاں یہ خطرے کی نشانی ہوتی ہے، ڈرتے رہنا چاہیے اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی ڈر بھی ہو، ساتھ ساتھ اللہ کی طرح کی رحمت سے امید بھی ہو۔ ہاں انشاءاللہ ڈر اور امید دونوں ہوں گے انشاءاللہ، وہ پھر وہ یہ دل اس حدیث کا مصداق بن جائے گا، الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان ہے خوف اور رجا کے درمیان ہے، ایمان ڈر اور امید کے درمیان ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ خوش رکھے اپنے بھائیوں کو، ہے الحمدللہ۔ آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں۔ اپنے بھائی کیا کام کرتے ہیں؟ خیال ہے محافظ ہے میرا خیال ہے، دیکھو ہاں اللہ خوش رکھے اپنے بھائیوں کو، دیکھو
ہمارے پولیس والے بھائی، دیکھو آپ ہمارے محافظ ہیں، آپ اگر یہ نظام نہ سنبھالیں تو یہ بھی یہ کتنی امن میں کتنی مشکل پیش آیا۔ لیکن ہاں اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اپنے بھائی آتے جاتے رہے انشاءاللہ۔ ہاں آپ مہینہ ہو گیا ابھی پتہ چلا ضرور جا رہے تھے رستے میں صاحب پانی چاہیے کہاں سے آئے، اس نے کہا آپ کا اچھا اچھا، اللہ تعالیٰ چلا اللہ پہنچا ہی دیا انشاءاللہ ہے۔ ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ جب موقع ملے اپنا گھر آتے جاتے رہے، اللہ خوشیوں سے بھر دے، اللہ پاک کی ذات اللہ قبول فرمائے۔ جزاک اللہ، اللہ پاک کی ذات الحمدللہ، جزاک اللہ۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مجھے موجود ہیں۔ وہ ہے پولیس کا شعبہ ہے، میں جانتا ہوں سپاہی سے لے کر اوپر کے نیک افسران تک جانتا ہوں، جنہوں نے بس اپنی ڈیوٹی میں اور اپنی خدمت میں جنت کی راہ بنا کی ہے۔ ایسے بھائی بھی ہیں جنہوں نے 1 روپیہ رشوت میں لیا نہ، جو ہو جاتی بات سے بھول، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ حافظ سے رکھے، اللہ سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائے، تو بہرحال مصنون تسبیحات ہیں وہ تو اپنی پوری کر لینی چاہیے الحمدللہ ہے۔ اور ہمارے شیوخ بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں کبھی کوئی جلدی ہو، مثلا کوئی بعض دفعہ شیخ ہیں ان کو جلدی ہے، کوئی وجہ ہے، کوئی ہے جیسے ان کو آگے سفر کرنا ہے تو چلو پھر اپنے بس شیخ کی مجلس میں بیٹھ جائے، پھر تسبیحات چلو بعد میں پورا کر لینا الحمدللہ، پورا ہونے کو فوراً کر ہی سکتے ہیں، تقریباً اس میں کتنی دیر لگتی ہے، 2-3 منٹ لگتے ہیں۔ لیکن کبھی اگر جلدی ہو شیخ کے تو چلو پھر ان کی الحمدللہ مجلس سے استفادہ کر لیں۔ میں اپنے گھر کی مجلس میں بیٹھا ہوا، جامعہ عبداللہ بن عمر کے اساتذہ کرام کا مشورہ تھا، وہاں ایک نیک استاد آپ بھائی آج کی مجلس گزر گئی، آپ بھائی لیٹ آئے ہیں تقریباً 1 گھنٹے کی مجلس سے پہلے ہو گئی بھائی شعیب الحمدللہ۔ یہ پھر یہ کچھ ہمارے بھائی اصل کے بعد تشریف لاتے ہیں، ان کے لیے پھر میں دوبارہ بیٹھتا ہوں الحمدللہ، چلو ان تک بھی خیر کلام پہنچ جائے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے۔ لیکن بہرحال جتنا وقت ملے میرے لیے سعادت ہے آپ حضرات کی حاضر الحمدللہ۔ چند رات ایسے ہوتے ہیں ان کو ظہر سے پہلے جلدی ہوتی ہے، جانا ہوتا ہے ان کے لیے، پھر ظہر سے پہلے بہت سی خبر کی بات اس میں ہو گئی، پھر کچھ مہمان اس کے بعد تشریف لے آتے ہیں۔ میں کمرے میں تھا تو بخار کی حالت ہے، جب آیا ہوں تو اللہ کا شکر ہے بیٹھنے سے میری سے بیٹھنے سے ہی بخار ختم ہو گیا تقریباً الحمدللہ، اپنے کو پہلے کچھ لگ رہا بہرحال جتنا وقت ہی مل جائے ہے اللہ تعالیٰ خوش رکھے الحمدللہ، 1 لفظ ہی مل جائے فائدے سے خالی نہیں۔ اللہ فرما میرے فرض روزے باقی ہیں، دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ مجھ سے پہلے وہ رکھوا دیں، اور کفارے کے روزے جو میرے ذمہ ہیں وہ رکھوا دیں۔ بہرحال کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے، بس عزم بھی رکھیں اور کوشش بھی کریں۔ میں نے پہلے رکھ دیا تھا، مجھے
آج سے چند سال پہلے سینے میں تکلیف ہوئی، سینے میں تکلیف ہوئی، جیسے کیا کہتے ہیں ٹی بی کی تکلیف کہتے ہیں، ٹی بی کو تقریباً 9 مہینے مسلسل دوائی کھائی، بڑی گرم دوائیاں ہوتی ہیں وہ۔ رمضان کا مہینہ آیا تو ایک روزہ بمشکل رکھا، پھر اس کے بعد پھر ہمت نہیں تھی روزہ رکھنے کی۔ پھر ڈاکٹر صاحبان ڈاکٹر شہریار صاحب اور ہمارے اور بھی ہے ڈاکٹر صاحبان سے بھی مشورہ کیا، اور پھر مسئلے کے اعتبار سے مفتیان کرام ان سے ہی پوچھا۔ بہرحال سب نے یہی رائے دی آپ روزہ نہ رکھیں۔ تقریباً 27 یا 28 روزے رہ گئے تھے۔ بہرحال کوشش کی، کچھ موقع پر ایک دفعہ 6 روزے نخال مدینہ منورہ میں رکھ لیے تھے، اسی طرح ایک روزہ کسی عید کے بعد رکھ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے اس رمضان میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی، یا اللہ یہ جو قضا ہے میرے دل میں روزوں کی رکھوا، یہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر عید کے دوسرے دن ہی الحمدللہ روزے رکھنا شروع کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی۔ 22 روزے قضا تھے، 22 روزے اللہ نے پورے 22 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے کرم فرما دیا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی مریض حضرات سے بھائی ان کو بس کوشش کیا کریں، پرہیز والی چیزیں ہیں نا، تو اللہ نے اپنی مہربانی فرمائی۔ اللہ نے 22 روزے میرے دل میں تھے، اللہ نے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، الحمدللہ۔ ہر کوئی فریضہ ذمہ ہو تو کوشش کرنی چاہیے اس کی ادا کرنے کی ہے، نماز قضا ہو تو ان کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے انشاءاللہ کوشش بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تھوڑی سی ہمت بھی آپ ہے، ہمت آتا ہے، ہمت مردہ مرد خدا ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ بہرحال انشاءاللہ سے توفیق مانگیں، انشاءاللہ پاک ذات اللہ فضل فرما دیں گے انشاءاللہ۔ میرے ایک صاحب تھے، ایک محکمے میں غالباً ان کی کوئی 30 سال کی نمازیں رہ گئی، 30 سال کی نمازیں تو پھر رکھنا ہے ان کو، بحال بتایا، وہ کہتے ہیں
مجھے فرصت نہیں ملتی ہے. فرمایا ہوگا 24 گھنٹے میں کوئی بھی وقت ملے آپ نکالیں، آپ اس میں آپ بس وہ قضا کر لیں. بہرحال کوشش کر کے پھر ایک وقت معلوم تھا کہ اس میں گنجائش ہے، پھر اس میں وہ نمازیں قضا کرنی شروع کی تو 30 سال کی پوری نمازیں قضا کی اللہ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ فکر عطا فرما دے. اللہ پاک کی ذات پھر انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں. سارے ہی اخلاق ذمیمہ سے صاف ہونا اس کو حسن خلق کہا جاتا ہے. بس پہلے آپ نے اخلاق محمودہ کا بیان پڑھا ہے. شروع میں تو اخلاق مذمومہ ہے، اخلاق مذمومہ برے اخلاق جن سے دل کو پاک اور صاف کرنا ضروری ہے. ان میں سے مثلا آپ نے پہلے پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے، جیسے جھوٹ بولنا، یہ بھی ایک بری عادت ہے. جھوٹ بولنا، ریا ہے، دکھلاوا ہے، یہ بھی آگے نا ایک مضمون خلق ہے، اچھی صفت نہیں ہے. آج جمعے میرا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہر نیکی کی توفیق مل جائے پھر اس کی قبولیت کی فکر کرنی چاہیے. اللہ نے حج کی توفیق نصیب فرما دی. حج کرنے کے بعد بس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے. یا اللہ، یا آپ نے اپنی رحمت سے نیک عمل کروا دیا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ. اپنے اندر کوئی فخر نہ لے پائے. بھائی نیکی کرنا آسان ہے، آگے نیکی کو بچانا اس سے مشکل کام ہے. اللہ بہت نوازے، اللہ پاک بہت نوازے. تو بہرحال حسن خلق کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے دل کو اخلاق ذمیمہ، تمام جو برے اخلاق ہیں، بری عادات ہیں، جن میں جھوٹ بولنا ہے اور جھوٹ بولنا ہے،
جھوٹ بولنا ہے، ریا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دیکھو ان کی فہرست تو آپ ایک منٹ میں شمار کر لیں گے، لیکن یہ تمام باتیں ہمارے دل کا حال بن جائیں، اس کے لیے میرا کروں، اس کے لیے بعض دفعہ مکر لگ جاتا ہے۔ دیکھو جب اپنی اصلاح کی طرف بڑھیں نا، پھر وقت کو نہ دیکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اگر مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، یہ ساری گھڑیاں پتہ نہیں کتنے اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہیں۔ الحمدللہ اپنی نیت کو خالص کریں، کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ یا بنا، مجھے خلافت مل جائے، کوئی چیز مل جائے، میری سب چیزیں اللہ تعالیٰ شیطان کو اسی خیال نے تباہ کیا۔ میرے فرمانے لگے شیطان کے بارے میں آتا ہے، یعنی 7 لاکھ سال اس نے اللہ تعالیٰ کی بات کی، 7 لاکھ سال، لیکن ایک سجدہ بھی اخلاص کے ساتھ نہیں تھا، بس یہی تھا کہ مجھے زمین کی خلافت مل جائے، خلافت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے گا، پاک ذات اللہ تعالیٰ، بس اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی۔ کتنے حضرات اپنے شیوع سے متعلق ہوتے ہیں، کوئی ان کو سب کو تھوڑی خلافت ملتی ہے۔ یہ جو نا ایک حضرات کو اللہ پاک کبھی رحمت سے عطا فرما دیں، لیکن یہ مطلب نہیں کہ باقی حضرات وہ کوئی آگے وہ یعنی ان کا بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں قدر و منزلت ہے ان کی۔ ہاں ہمارے یہاں میٹرک سے میں حاضر ہوا، ہمارے حضرت مولانا وفوق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹیکسرے میں تھے، حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، حضرت کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے حضرت مولانا حاجی صاحب کچھ دن یہاں بھی 10 محمدیہ یہاں جو رہ کر کے یہاں پر یہ جامع مدنیہ میں دونوں مقصد سے دورے میں شریک ہوئے۔ بعد میں حضرت کے جانشین بھی ہوئی ہے حضرت مولانا حاجی صاحب، وہ اپنے ابا جی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مشہور سنا رہے ہیں کہ ابا جی اپنے متعلقین کو فرما دیتے کہ تم زبان سے سچ بولو اور سنتوں پر عمل کرو، یہی ولایت ہے، تم نے خلافت کو کیا چاٹنا ہے؟ کہ تم زبان سے سچ بولو اور سنتوں پر عمل کرو، یہی ولایت ہے، تم نے خلافت کو کیا چاٹنا ہے؟ وسیعت الحمد ولی تو سب ہے، اگلا سب بڑھ سکتے ہیں، سب ہے۔ میرے حضرت نے ولی کا ایسا معنی بیان کیا کہ غریب سے غریب، فقیر سے فقیر، بادشاہ سے لے کر فقیر تک سب ولی بن جائے۔ میرے حضرت فرمائے لگے ولی وہ ہوتا ہے جو نیکی کرتے کرتے خدا کا دوست بن جائے۔ بس یہ ہاں کیسی پیاری بات کی، فرمایا ولی وہاں ولی کہتے ہیں دوست کو یاد میں، ہاں اللہ تعالیٰ کا دوست، فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جو نیکی کرتے کرتے خدا کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اور نیکی کے جذبات اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھے۔ الحمدللہ آپ حضرات مجلس میں تشریف لائے، جہاں جہاں سے تشریف لائے،
ایک ایک قدم نیکی ہے الحمدللہ. گھر واپس جائیں گے نیکی، نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے نیکی، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانے کے لیے جائیں گے، ایک ایک قدم نیکی ہے الحمدللہ. یعنی کتنی آسانی آگے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہر جگہ اللہ نے اپنا خوشی کے بہانے کرا. الحمدللہ آپ جا رہے ہیں اپنے نیکی کے لیے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی جتنا ہو سکے کرتے رہے. یہ زبان ہے، یہ زبان بھی نیکی میں شامل ہو جائے گی. وقفے وقفے سے کرتے رہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جیسے آسانی ہو اللہ تعالیٰ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ خوشیوں سے بھرائی رکھے. نیند نہیں آ رہی، تھوڑا تھوڑا ذکر کر لیا، تھک گئے تو آرام کر لیں. وہ تفوقوا تفوقا بخاری شریف میں وقفے سے کر لیں، بول نہ ڈالیں. سے آپ دل کے مریض ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ کوئی زیادہ لمبا کوئی آپ نے کوئی ہے، تھوڑا تھوڑا کریں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. اللہ تعالیٰ اذکار کی تعداد اپنے اختیار ہے، اپنی ہمت کے مطابق کر لیا کریں. بعض دفعہ ہمارے قابل حضرات مشائخ ان کے اپنے انداز ہیں. میرے موجودہ حضرات نہیں ملا صاحب دم برکات اللہ ان کو صحت خوشی سے نواز جائے. پہلے حضرت ڈاکٹر ابوالحیاض رحمۃ اللہ خلیفہ جب حضرت سے تعلق قائم کیا تو حضرت نے سارے اذکار سب پر پابندی لگا دی. کافی تعداد میں ذکر تھے، تعداد میں کبھی کافی تعداد تھی ان کی آگے. اور شیخ ہیں وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہیں زیادہ تعداد کی وجہ سے ان کے اندر عجب نہ آ جائے لگا، سب ذکر بند کروا دیے. یہ شیخ ہی کر سکتے ہیں، فیصلہ ہر ایک نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ایک بات اور بھی میں وہ نہیں بتاتا ہوں، وہ آپ اسے ہضم نہ ہو جائے. بہرحال اذکار پر رکھتے ہیں پابندی، اور ایک پابندی لگائی جائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ شیخ ہر ایک نہیں کر سکتے، یہ شیخ ہی کر سکتے ہیں. اس لیے اپنے اندر کوئی عجب نہ لے پائے. اللہ ذکر کر رہے ہیں نا، ایک عرصے لگ رہے ہیں. انہوں نے پھر اپنے والد گرامی اپنے ہر کی خدمت میں رکھی. میرے صبر کا پابندی لگا دی، سب پر پابندی لگا دی. فرمایا پھر موج کرو، اور کیا چاہیے تمہیں لگا. جب شیخ پابندی لگا دی تب بس موج کرو تم. اپنی نماز پڑھو اور اپنے نیک اعمال کرو. بعد میں مجھے معلوم نہیں کہ شاید اجازت ملی کہ نہیں ملی. بھائی مل گئی تھی بعد میں اجازت. بعد ہر شکر بہت میں ایک عرصے تک بھائی شیخ نے سادہ مقات بنا لیا. اذکار پر پابندی کتنے عرصے تک تقریباً ہر فرما رہتے ہیں ایک عرصے تک پابندی آپ کا. تو یہ شیخ کر سکتے ہیں. ابھی اذکار میں عجب نہ آنے پائے اپنے اندر. ہاں کریں خوب کریں، بس اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف نسبت رہے ہیں. تلاوت کریں کہ خوب کروں، اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف جتنی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دے ہے. جب بھی اپنے اندر کوئی فخر، کوئی خوبی، کوئی بڑائی کی طرف ذہن جائے، فوراً اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف ذہن جائے. ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ یہ زبان ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمایا. اللہ بعض دفعہ ایسی حالت آتی ہے بے بسی کی حالت میں آدمی کچھ نہیں کر سکتے. اللہ سے عافیت مانگے ہیں، اللہ سے عافیت مانگے. الحمدللہ یہ ہر ایک نہیں. ہاں
اللہ تعالیٰ اپنے یہ جو شیوخ ہوتے ہیں ان کو ایک خاص اللہ اپنے بزرگوں کی نیک صحبت کی برکت سے عمل کا عطا کرتے ہیں. بعض آگے نا وہ اپنی نورانی فراست سے پہچان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ اس عمل میں کہیں ان کے اندر کوئی عجب تو نہیں آ رہا, کوئی فخر تو نہیں آ رہا ان کے اندر. ہاں ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, الحمدللہ خوب کریں, اللہ سے خوب مانگیں انشاءاللہ. اور بھی صرف نیکیاں یہی نہیں ہے, اور بھی نیکیاں ہیں. میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا حادثے میں عید کے دن, نیکیاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اصل سے پہلے مجلس میں سنا رہا تھا, ہمارے حضرت میاں صاحب دم وقات مالیہ حکم نسیم محمد سادہ وقات مالیہ یہ ہسپتال میں عیادت کے لیے بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے. بڑے حضرات ہیں ان کے تسلی دینے کے اپنے مبارک انداز دیکھو, عیادت بھی بیمار پرسی بھی بس مختصر یاد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے. ایک دفعہ میرے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا کئی سال پہلے. رات کو ڈاکو نے کچھ ساتھ ایک معاملہ پیش آیا. سر زخمی ہو گیا میرا. گھر پر تشریف لائے, بس لاتے بس صرف 2-3 منٹ, یہ 2-3 منٹ بس بیٹھے, جاتے ہوئے بیٹھے تو میں اثر کے بعد باہر لیٹا ہوا تھا. بس تشریف لائے, بس 2-3 منٹ بس چار پائی پر بیٹھے اور بس خیر خیریت معلوم کی اور دعائیں دی. بس پانی بھی نہیں, فون چل پڑے مطلب اتنا بھی ان کو بالکل کوئی محال. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا رحمت ہے. ہاں اتنا یہ کہ کوئی تعلق والے ہوں, پہلے سے تعلق والے ہوں تو وہ ضرور کچھ دیر بیٹھ بھی جائیں, گنجائش ہے. ورنہ یہ ہے عیاد مختصر یاد ہوا بس. اللہ تعالیٰ اپنے ہاں جو پہلے سے خدمت کر رہے ہیں تاکہ وہ, میں بھی گھر میں تھا بیٹے کے پاس بس جاتا تھوڑی دیر کے لیے اور فون مجھے کہتے تھے اب بھائی آپ جائیں, آپ کو میں بیٹھے لگا دیتا. اب میں سوائے دعا کو تو کچھ کر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ یہ بچے ہیں, نوجوان ہیں, یہ خدمت خلق کی نیکی ہیں, پتہ نہیں بھائی کہاں سے کہاں پہنچا رہی ہوتی ہے. ساری نیکیاں ہم نہیں کر سکتے اور بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو سجدے بھی نہیں کر سکتے ہیں, تلاوت بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہاں حادثہ پیش آ جائے اور ان کی جا کر وہاں ہمدردی کرنا اور ان کو اٹھانا, ہسپتال پہنچانا اور ان کو یہ پتہ نہیں کتنی بڑی نیکی ہے. الحمدللہ یہ نیکی یہ نوجوان ہی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. ہاں اللہ تعالیٰ اپنے اندر کوئی فخر نہ آنے پائے بھائی. اللہ تعالیٰ ہاں اپنی نیکی پر گھمنڈ نہ ہو جا کر ہم ہی نیک ہیں اگر نہیں اور بھی ہیں. ہاں یہ راستے کی نیکی ہے کیا رکھنا, یہ بالکل بیچارے سادے لوگ درویش ہیں, کیا کہیں گے. چاہے نماز روزے میں ان کی کمی بھی ہو لیکن یہ خدمت خلق کی نیکیوں میں پہلے نمبر پر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ پاک کی ذات عافیت سے رکھے, اللہ عافیت سے رکھے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہر مسلمان کی قدر یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صبح آج رمیہ صاحب تشریف لائے تو بس وہاں کھڑے کھڑے بیٹے کو سنایا. مجھے معلوم نہیں کہ میں تو پہلے یاد کر کے آگے میرے بعد تشریف لائے. مجھے چھوٹے بھائی حسین احمد کو نے سنایا کہ رمیہ صاحب نے عمر کو یہ واقعہ سنایا. کہنے لگا میری ایک ہمشیرہ تھی, میری ایک ہمشیرہ چھوٹی ہمشیرہ, نکاح سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تو وہ بیمار ہوئی, بیچاری بیمار ہوئی, تکلیف میں تھی اور بیماری میں انتقال ہو گیا. پھر میں لگے بیماری کے دوران ان کو خواب میں چونکہ سادات میں سے لگا
خواب میں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے. خواب میں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے. تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں ہم؟ ایک درخت ہے، درخت اس کے پتے گرے ہوئے ہیں، پتے اس کے صاف ہیں، پتے اس کے جھڑے ہوئے ہیں بالکل یاد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ہمشیہ کو فرمایا دیکھو یہ درخت کو دیکھو، یہ درخت کو دیکھو، میں دیکھو اس کے پتے صاف ہیں. فرمایا اس تکلیف کی وجہ سے آپ کی سارے گناہ اس کا صاف ہو گئے، سارے گناہ جھڑ گئے آپ کے. تو بڑی مشکل چاہیے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حال کے مناسب ان کو تسلی دی. تو پھر یہ واقعہ سنا کر پکانے لگے بیٹے کیا آپ بھی گناہوں سے اس طرح صاف ہو گئے جس طرح وہ درخت صاف ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کی مہربانی فرمائے. الحمدللہ تسلی دے دی، تسلی کلمہ کہہ دیا. یہ نہیں غم کو زیادہ ہے. آج صبح میرے ماموں صاحب تھے، بڑے ماموں صاحب تشریف لائے، وہ دیہات کی طرف گیا اپنے دعائیں کی ہم لوگ. پھر بعد میں پھر وہ ہاتھ سے گزرا، اس کو حادثے کے بارے میں کوئی تذکرہ کرنے لگے کیا موٹر سائیکل تیز چل رہی تھی. یہ تھا وہ میں نے فون کیا ماموں سے آپ یہ فرمائی حادثے کو تازہ نہ کریں، آپ اس کو بیان نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ ہو گیا. اب تو بس آپ ان کے لیے دعا دیں، کیا کرنا ہے اللہ ہے. گاڑی تیز تھی ہے، موٹر سائیکل تیز تھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کیا ہے. اب تو بس آپ کو دعا دیں اللہ ان کو صحت دے. کہ لیے میرے حضرت فرمائے لگے غم کو تازہ نہیں کرنا چاہیے، آگے حوصلے کی باتیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ. اور حوصلہ آخرت کی باتوں سے، اللہ کی باتوں سے ملتا ہے. الحمدللہ. بیٹے سے رکھ کر رہا میں کہ بیٹا وہ حدیث میں آ کر افضل العبادہ انتظار الفرج، افضل العبادہ انتظار الفرج، کہ تکلیف کے دور ہونے کا انتظار کرنا اگر یہ بہترین عبادت ہے. تکلیف کی ترمذی شریف کی حدیث شریف جلد ثانی دیا رہا کہ افضل العبادہ انتظار الفرج، تکلیف کے دور ہونے کا انتظار کرنا یہ بہترین عبادت ہے. اگنا ہے یہ گھڑیاں جو ثواب سے بھری ہوئی ہیں. ان سے ایسے کہنے لگا بیٹا میں تو یہ حدیث شریف بیان کر رہا ہوں اور آپ اس حدیث شریف کے اوپر عمل کر رہے ہیں. آپ تو ثواب میں ڈوبے ہوئے، چاہے بیچارے تکلیف میں تھے، ہے یہ تکلیف غیر اختیاری ہے. لیکن بہرحال حوصلہ ان باتوں سے ملتا ہے پر زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو. میں دیکھ رہا تھا بیٹے کو تکلیف بھی ہو رہی ہے، لیکن بیچارے کبھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، کبھی میں خالی چڑھانے کی آواز بھی آ رہی ہے، وہ غیر اختیاری ہے. بیچارے مرہم پٹی کرتے ہیں، وہ زخم پر تکلیف ہوتی ہے لگانا، بیچارے کڑھاتے بھی آ گئے. اللہ تعالیٰ ایسے سب مریض ہمارے اللہ سب کے لیے دعا. الحمدللہ سب مریضوں کو اللہ شفا نصیب فرمائے. آگے مجھے یہ بچے کو دیکھ کر پھر جو غزہ کے جو وہاں کے زخمی ہیں اور ان کے وہاں کا حال ان بیچاروں میں اللہ بس اللہ ان کی مدد فرمائے. دل سے دعا رہے اور دھیان جاتا ہے تو گھر کی بالکل بیماری بھول جاتی، تکلیف بھول جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ان کے لیے دعا کیا کرے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرمائے. کیا معلوم سے اس دعا کی وجہ سے کیا معلوم یاد رکھنا ہمارے ذمہ جو فریضہ ہے یاد رکھنا. اللہ سے سبق دوشی میں کچھ کمی آ جائے وہ نہ پورے امت مسلمہ پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ ان کے لیے دعا کیا کریں. بائی کارڈ اور نہیں کم از کم ان کی چیزوں کا بائی کارڈ کیا کریں، بغیر شدید مجبوری کے ان کے استعمال سے بچیں. کبھی کوئی استعمال کرنی پڑ جائے اللہ سے تو
مجبوری کے درجے میں اللہ سے استغفار کریں، اس کو یہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب کو، اللہ تعالیٰ قبول۔ ہاں جو بیماری تکلیف ہے ہمارے بھائی، کوئی بھی بیمار ہو تکلیف ہو ان کو بتلا دیں۔ میں تو بیٹے سے کر رہا تھا آپ ثواب میں ڈوبے ہوئے ہیں الحمدللہ، ہاں چاہے آپ قرآن ہے جیسے بھی ہے، ایسے ہی ہمارے جتنے بھائی جہاں جہاں گھروں میں کوئی بیمار ہیں ان کو تسلی دیں کہ ہاں آپ تو ہر وقت جنت کے باغ میں ہیں، ترمذی شریف ہے، ترمذی شریف الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے ان کو حوصلہ دے دیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کشف و کرامت برحق ہے یاد رکھنا، لیکن یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، ان کے فضل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ غیر اختیاری چیز ہے، کبھی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالت پیش آ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اور ایک جملہ کہہ دوں، میرے فرمائے لگے اپنے ارادے اور اختیار سے، اپنے ارادے اور اختیار سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ کہ استقامت 24 گھنٹے اپنے پاس رہتی ہے، استقامت یہاں، اور استقامت نام ہے اتباع شریعت کا، یاد رکھنا اتباع شریعت کا، استقامت اتباع شریعت کا نام ہے۔ تو استقامت 24 گھنٹے اپنے پاس رہتی ہے، استقامت یاد رکھنا۔ اور کرامت غیر اختیاری ہے، وہ آپ اختیار میں نہیں یاد رکھنا۔ ابھی کوئی کرامت دکھائے آپ پر؟ بیٹھے یہاں پر کوئی دکھائے کرامت یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کرامت کا معنی ہے عزت، اس سے تھوڑی بہت عزت مل جاتی ہے، لوگوں میں کچھ بات پھیل جاتی ہے، وہی خلاف ہے نا، خلق عادت خلاف عادت ہے، ایک بات ظاہر ہو گئی ہے لاموروں سے، لیکن جو اللہ نے جو فضیلت رکھی ہے، مرتبہ رکھا ہے، مقام رکھا ہے، درجات کی جو بلندی رکھی ہے، وہ اپنے عمل سے اختیار کرنے میں ہے۔ یاد رکھنا استقامت اتباع شریعت کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے ہے، بس اپنے نیکی میں لگے رہے الحمدللہ، کر لگے سب لگے ہوں، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ نماز کے وقت میں نماز پڑھنا، نماز کی استقامت، روزہ رکھنا یہ روزے کی استقامت۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ بس یہ بات بیان نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھی بدرا کہہ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق مجھے وہاں اللہ نے توفیق بخشی، مدینہ منورہ میں آج سے 1 سال پہلے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں وہاں مدینہ منورہ میں وہاں پر فجر کی نماز کے بعد وہاں پر مشکوٰۃ شریف کا سبق ہوتا تھا۔ مشکوٰۃ شریف کا سبق ہمارے بھائی مولانا عاطف صاحب ہیں، اس وقت یہ طالب علم تھے، یہ بھی شریف ہوتے ہیں، ان کی گھر والی اور بھی ایک نیک خاتون وہ پردے میں شریک ہوتی ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کا سبق ہوتا، مشکوٰۃ شریف کا سبق ہوتا۔ دیکھو بھائی، حدیث شریف کی کتاب میرے سامنے ہے، بس میں بیٹھا ہوں، خلاف واقعہ بات کرنے کا کیا فائدہ ہے آپ کو، کیا ملے گا مجھے آپ کو؟ لیکن بس یہ میں کر رہا ہوں کہ حدیث شریف کا سبق شروع ہوتا، بس حدیث شریف کا سبق شروع ہونے سے پہلے چند لمحے، بس یوں پہلے بس 1-2 سیکنڈ پہلے بس یہ دل میں جیسے حدیث شریف بسم اللہ کرنے لگتا ہوں، سبق شروع کر لیتا، واضح طور پر محسوس ہوتا
کہ نور کا ایک گوڑا اور روشنی کا ایک گوڑا سینے میں اتر رہا ہے. مجھے اس کی شکل بھی یاد ہے، تک یاد ہے. اتنے دن سبق ہوتا تھا اس دن باہر دور کے لیے واضح طور پر دیتا تھا. اس کے بعد مجھے یہ کیفیت، لیکن اسے دیکھا تو بھائی یہ جو حدیث شریف ہے یہ نور ہے. جو بھی خدمت کرنے والے حضرات ہیں اللہ قبول فرمائے سب کو الحمدللہ. اسی طرح اخلاص سے فائدہ پڑھانے والے سب الحمدللہ خدمت کرنے والے محبت کرنے والے. اسی طرح ہر مومن کا سینہ یاد رکھنا یہ مرکز ہے آ کر حضور کی محبت کا مرکز. ہمارے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں بھائی رضوان نفیس آدم مقاتل نے بتلایا تھا. ایک بزرگ تھے شیخ عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ تعالیٰ، نابینا تھے، آنکھوں سے نابینا تھے. انہوں نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ جتنے بھی مومن ہیں مومن یاد رکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے تک سے نورانی دھاگے نکل رہے ہیں. نورانی دھاگے جو ہر مومن کے سینے کے ساتھ جڑے ہوئے، ہر مومن کے سینے کے ساتھ. کچھ لوگ عقل پرست تھے، انہوں نے کچھ اس بات کو آگے نے دوسرے رخ میں لیا اور بعد نے استہزاء بھی کیا. صلی اللہ معاف فرمائے. بچنا چاہیے بے ادبی سے اپنا. اور کہا آپ بہت میں دھاگے کاٹ دیا رکھنا. وہ میں نے کاٹ دیا بس پھر دھاگے کاٹ دیا. اور وہی لوگ جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب بعد میں کچھ ملحد بن گئے، کچھ زندگی کافر کیا کیا کچھ بن گیا. اللہ تعالیٰ بس اللہ اپنے حفاظت رکھے. یہ واقعہ میں نے بیان کے ٹھیک کیسے ہے یا کوئی اس میں مزید وضاحت آپ فرما لیں. بھائی رضا صاحب ایسے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت. بڑوں کی باتیں ہیں، بے ادبی سے بچا کریں. آپ ہمارے حضرت مولانا ابو 5 سال ہم دلانے فرمانے لگے آگے بے ادبی پر کوئی فتویٰ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن بعض دفعہ بے ادبی ایمان کے سلب ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے. بچا کریں. ادب و احترام، ہر مسلمان کا ادب و احترام جہاں تک ہو سکے کوشش کیا کریں. الحمدللہ آج جمعے میں کر رہا تھا حرم مجھے رسائی رحمۃ اللہ علیہ کا مرفوض کہ ایمان ہے کفر کے بعد، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ ہاں وہ کیا ہے؟ اللہ میں کسی کو یاد ہو پہلے دلاداری ہے. یاد ہو کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ یاد رکھنا ہے دلاداری. بچنا چاہیے یاد رکھنا. کوئی ہو بھی جائے کسی کی دلاداری فوراً کوشش کیا کریں، معافی مانگ لیا کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیا کریں کہ یا اللہ مجھ سے جو ان کی بے ادبی ہوئی ہے آپ ان کے دل کو میرے حق میں نرم کر دیں اور یہ مجھے معاف فرما دینا. حق کا مطلب چلو اگر براہ راست معافی نہیں مانگ سکے تو کم از کم یہ دعا تو کر لیا کریں. ایک درمیانہ درجہ پھر یہ ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیا کریں. بلکہ سب کے لیے اللہ کسی کی سے تکلیف پہنچی ہو، آمدن انہیں صاحبان میں تکلیف پہنچی ہو، یا اللہ مجھے معاف فرما دے اور ان کے حق میں اور ان کے دل کو میرے حق میں نرم فرما دے اور ان کے دل کو اور ان کو مجھے معاف کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ جزاک اللہ صاحب اللہ خوش رکھے. تقریباً ہو گئی ہیں الحمدللہ. اللہ کر کے نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جزاک اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اچھا بہت اچھا. اللہ بڑی عنایت اللہ خوش رکھے. خدمت کر کے میں بھیج رہا ہوں. بڑی بڑی عنایت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے بزرگوں کو اللہ خوشیوں سے بھائی رکھے، اللہ صحت تندرستی سنوا دے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے. بڑی محبت سے اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.
اچھا کلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ میں نے توبہ کی کفر سے شرک سے بدعت سے غیبت سے چغل خوری سے چھوٹے بڑے سب گناہوں سے یا اللہ میری توبہ قبول فرما ہم بیعت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں چشتیہ قادریہ نقش بندیہ سہروردیہ میں یا اللہ ان بزرگوں کی برکتیں نصیب فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور جنت میں آپ کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما آمین یا رب العالمین 3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے. تیسرا کلمہ طیبہ استغفار اور درود شریف. نماز والا درود شریف پڑھ لے وہ افضل ہے. کوئی مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی درود شریف پڑھ لے. یہ 3 تسبیحات 100 بار پڑھ لیں ہمت ہو زیادہ، ورنہ کم از کم 10 بار 20 بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ. باقی راستے میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں ہے. تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے. میرے فرمائے لگے یہ زبان کیا ہے؟ یہ نیکیوں کی مشین ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ. ان میں سے کوئی بھی نیک کلمہ پڑھتے رہے، آسان ہی آسان ہے. اور جب یاد آ جائے چلو کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہہ لیا، ایک بار الحمدللہ کہہ لیا ہے. طبیعت لگے تو اور زیادہ انشاءاللہ کر لیا انشاءاللہ کی حمد سے الحمدللہ. ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ناغہ نہ ہو چاہے مقدار میں کمی کر دی جائے. کتنی پیاری بات ہے. ہم کمزوروں کے لیے آسانی یاد میں یہ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں. بعض کی طبیعت ذکر میں خوب چلتی ہے، ذکر میں اپنی مقدار اپنی ہمت کے مطابق مقرر کر لیں. 100 دفعہ کر لیں، 200 مرتبہ کر لیں، 500 مرتبہ کر لیں، جتنی ہمت ہو کر لیں انشاءاللہ. آخری میں کہتے رہو ہمارے حضرت صاحب چلو آخری 3 بار کر لیں، 5 بار کر لیں، 10 بار کر لیں، اپنی ہمت کے مطابق جتنا ہو سکے کر لینا. اللہ بھائی رضا فوراً کوئی نسخہ بھائی ایک دم نہیں دینا رہا، دھیان سے لگانا. بھائی بہت بھائی یہ زمانہ بڑا کمزور ہے. اگر بڑا کمزور ہے، کمزوری کا زمانہ ہے. اس پہ مگر آہستہ آہستہ لے جاؤ اوپر ہے. ہم دیکھ کر ہمارے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدا میں 3 تسبیحات، پھر مزید رب تعلق بڑھتا، پھر ہم کلمہ طیبہ کا ذکر بتلا دیتے ہیں، پھر اور ایسا آہستہ آہستہ اوپر آ گئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیخ الحمدہ اپنے مریدین کی اصلاح میں مستحق ہوتا ہے. ہم اپنے حضرت کے پاس یعنی جس طریقے سے گزرے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے گا. میرے حضرت کا جو مبارک انداز تھا اصلاح کا اپنا،
اگر وہ انداز آپ پر چلاؤں تو آپ آدھے سے زیادہ غائب ہو جائیں. بہت سی باتیں دیکھو جو مشائخ بزرگ حضرات الحمدللہ ان کی قربانی اور خلوص کی برکت سے اللہ پاک کی ذات ان کی کڑوی باتیں بھی ثبت لگتی ہیں، اور وہی ہم کڑوی باتیں کریں تو وہ بالکل میرا کروں لوگ کنارہ پڑیں آپ یہیں بیٹھے رہو جانا خان کا وہ سنبھل گیا کرنا نہیں دیکھنا پڑتا ہے الحمدللہ. بڑوں کے سبنداز ایک دم نہیں اپنائے جاتے آپ اللہ تعالیٰ. اس لیے میں ہمیں دو شیخ مربی ہیں الحمدللہ. میرے حضرت حضرت سید نفیس حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں نے بچپن سے اپنے حضرت کے قدموں میں الحمدللہ کتابت سیکھی اور اسی کتابت میں الحمدللہ ان کے قدموں کا بہت ہے. بس یوں کہہ لے کہ بس اسی لکھائی میں بھی ان کی برکات دیکھیں الحمدللہ کی رحمت سے الحمدللہ. اور رات صرف کتابت نہیں سکھاتے تھے، اپنی پوری محبت سے شفقت سے نوری توجہات سے نماتے تھے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ پاک. اور پھر میرے حضرت جامع شفیع شیخ رضی رسول صلی اللہ علیہ. اس لیے ان اپنے دونوں بزرگوں کے مبارک الحمدللہ فیوزات ہیں ان کو سامنے رکھ کر الحمدللہ گئے ہیں تلقین کرتا ہوں الحمدللہ. اب یہ 3 تسبیحات ہیں، یہ میرے ہر شاہ صاحب کا فیض الحمدللہ. میرے حضرت ہیں، میرے حضرت کا فیض یہ تھا کہ وہ مجھے 12 تسبیح کی جگہ پر میرے حضرت نے پہلا کلمہ طیبہ کا ذکر 500 مرتبہ بتلایا کہ بس وہ الحمدللہ مبارک کا وہ انداز. کچھ ہمارے دیکھو باقی ہمارے ساتھی ہیں، بھائی ہیں جو اپنے بزرگوں سے اپنے مشاہد سے منسلک ہیں اور ان کا 12 تسبیح کا مبارک انداز ہے، وہ ان کے مبارک انداز سے چلتے رہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. لیکن یہ ہے آپ ذرا اگر ضرورت پڑے تو سب انداز اپنے بزرگوں کے سامنے ہو تو وہاں پھر موقع محل دے کر کوئی بھی انداز اپنایا جا سکتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کا ذکر قرآن پاک کی تلاوت جتنا ہو سکے حسب توفیق کرتے رہے اور اپنے جو بھی اور نیک معمولات ہیں ان میں لگے رہے انشاءاللہ. بھائی مولانا صہیب صاحب میرے حضرت فرمائے لگے اساتذہ کھڑے نہیں کھڑے کھڑے کریں آپ. میرے حضرت فرمائے لگے اساتذہ کرام کا پڑھنا پڑھانا یہ بھی ذکر اللہ میں داخل الحمدللہ ہے. کتنی آسانی الحمدللہ. بس مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا، یہ سارا ذکر ہی ذکر الحمدللہ. باقی الگ بھی ذکر کا موقع ملے جتنا ہو سکے حسب توفیق اٹھتے بیٹھتے وہ بھی انشاءاللہ برکت کا ذریعہ ہوگا. جزاک اللہ. ابھی اجازت ہے انشاءاللہ. یہ 3 تسبیحات ہیں. یہ تیسرا کلمہ کوئی باعث اوفاق درود شریف، اور پھر نماز والا درود شریف پڑھنے افضل ہے کوئی مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی تسبیح پڑھ لینا. بھائی رضوان صاحب یہ اپنے بزرگوں کی بھائیوں کی نیک صحبت یہ خود دعا ہے. بھائی شاہ میں کہا ابھی چلا ڈاکٹر باٹر ہے وہ ڈاکٹر سے پہلے بھائی یہ ہمارے جو محبت سے آئے ہوئے تشریف لائے ہوئے ہیں ان کی محبت بھی خود دوا ہے الحمدللہ. ڈاکٹروں کو اس دوائی کا پتہ نہیں آتا الحمدللہ. اب میں کمرے سے آیا تو میں طبیعت کمزور تھی، پہلی رکعت میں نے بیٹھ کر پڑھی، پھر دوسری رکعت میں ہمت محسوس ہوئی تو پھر میں کھڑا ہو گیا الحمدللہ. پھر باقی 3 رکعتیں کھڑے ہو کر پڑھی. پھر کچھ طبیعت میں کمزوری ہے لیکن میں اللہ کا نام لے کے شروع کروں تو میں نے ماشاء اللہ 1.25 گھنٹہ گزاری دی الحمدللہ. تو بھائی یہ محبت بھی خود دوا ہے. یہ جو مہمان تشریف لاتے ہیں ان کی طلب بھی خود دوا ہے. ان کے قدموں کی قدر کیا کر الحمدللہ. اللہ کی رحمت. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرنا. اللہ تعالیٰ ہے راستے میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں. آپ تشریف لے آتے ہیں. مجھے وہاں حج کے سفر میں کئی بھائی ملے کئی ملکوں کے. میرا تو کچھ معمول نہیں ہے، کوئی باہر کوئی ہے یہ لیکن بہرحال کہنے لگے ہم آپ کو سنتے ہیں الحمدللہ. آپ کو سنتے ہیں. دوسرے ملکوں کے حضرات ملے کہتے ہیں ہم بھی آپ کی تھوڑی بہت ہی ٹوٹی پھوٹی باتیں ہم سن لیتے ہیں. لیکن رضی اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے.
کچھ اور لوگ ہیں وہ کچھ اپنے انداز سے پہنچا دیتے ہیں باتیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اگرچہ میرا ہمارا مزاج نہیں ہے لیکن بس اللہ قبول فرمائے. کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ اس میں بھی نہ پڑا کرے کہ مجھے اتنے سنتے ہیں ختم کریں چیزوں کو. ایک اللہ پاک کی ذات سن لے بس ان کا سننا بس یہ سب کریے وہی کافی الحمدللہ. کچھ نہیں ہے اللہ باقی سنے اللہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ رضا کے لیے اپنی رضا کے لیے ان چکروں میں پڑھتے رہتے ہیں. ہمارے اتنے کیا لفظ بولتے ہیں اتنے سننے والے ہو گئے اس پر میں خار ہوں. ایک گنتی کے پیچھے نہ پڑا کریں آپ بس مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا. ایک آدمی بھی سن لے اور وہ لاکھوں کروڑ سے بڑھ کر ہے الحمدللہ. اور لاکھوں کروڑوں سن رہے ہیں اور دل میں دنیا کی واہ ہے نا بس یہ خطرے کی چیز ہے. اللہ اس خیال سے بچائے سب کو. تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے دین پر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ خوشیوں سے بھر کریں. آمین آمین آمین.